إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم مشائخ اکرام، حاضرین مجلس، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ابھی آپ نے سنا کہ اس مختصر وقت میں میرے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال کیسے کریں۔ آئندہ مہینہ جو ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ انتہائی مبارک اور عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کا استقبال ہم کیسے کریں؟ جب ہمارے سامنے ہماری دنیاوی زندگی میں کوئی بڑا مہمان ہمارے گھر آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہم اس مہمان کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ یہ چیز اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فطرت کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی فطرت کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈال دیا ہے کہ وہ مہمانوں کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے استقبال کے لیے پوری طرح سے تیاری کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا چند سالوں پہلے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان آئے تھے، احمد آباد میں ان کا پروگرام تھا۔ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد جہاں پر پروگرام تھا وہاں تک جانے کے راستے میں جن راستوں سے ان کے گزرنا تھا، راستوں کے دونوں طرف جو گندگیاں ہیں وہ انہیں نظر نہ آئے، اس وجہ سے ہماری حکومت نے کیا کیا تھا، دونوں طرف کے راستوں میں دیوار کھڑی کر دی تھی تاکہ ہماری یہ کمیاں چھپ جائیں اور ہماری جو کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر جو گندگیاں ہیں، یہ چیزیں مہمان کو نظر نہ آئیں۔ اب غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فطرت کے اندر اس چیز کو ڈال دیا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی تعظیم کے لیے حد درجہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور بہترین انداز میں ان کا استقبال کیا جائے۔ اگر دنیاوی معاملے میں ہم اس قدر حساس ہوں تو آخرت کے معاملے میں ہمیں اس کی تیاری ظاہر سی بات ہے اس سے کہیں زیادہ کرنی ہے۔ ایک مہمان جب ہمارے گھر آتا ہے اس کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں، کون سی چیزیں انہیں پسند ہیں، کون سی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ جو چیزیں انہیں پسند ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو حاضر کیا جائے، ان کے کھانے میں کیا چیزیں رہیں گی، کہاں پر ان کو رکھا جائے گا۔ ہر طرح کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہمان کو ہم خوش کریں۔ یہ مہمان خصوصاً اگر ہمارے مفادات
ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے ناراض ہونے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، تو ہر طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس مہمان کو خوش رکھا جائے اور ہمارے گھر سے وہ ناراض ہو کر نہ جائے۔ اب یہ مہمان اللہ رب العالمین کا جو اگلے مہینے ہمارے سامنے سایہ فگن ہونے والا ہے، ہمارے سامنے آنے والا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے استقبال کی تیاری ہمیں دنیاوی مہمانوں سے کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، یہ ہمارا اسلامی تقاضا ہے کہ اس مہمان کی ہم استقبال کی تیاری کریں۔ اب ماہ رمضان کے تعلق سے اگر ہم اس کے استقبال کی تیاری کریں تو تیاری کس طرح کرنی چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے تعلق سے پہلے علم حاصل کیا جائے، اچھی طرح مسائل کے تعلق سے معلومات حاصل کریں تاکہ صحیح طریقے سے اس مہینے کی خیر و برکات کو ہم سمیٹ سکیں۔ یہ عظیم مہینہ ہے، دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو ایک درجے کا نہیں بنایا ہے، سب سے اونچا مقام انبیاء اکرام کا ہے، اس کے بعد ہر نبی کے صحابہ امتیوں کے درمیان سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر تمام جگہیں برابر نہیں ہیں، ایک سا نہیں ہیں۔ حرمین شریفین کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، عرفہ، مینا اور مزدلفہ کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، وہ دنیا کی دوسری جگہوں کو حاصل نہیں ہے۔ ایک مسجد کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے گاؤں کے اندر، وہ دوسری جگہوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نہ انسانوں کے اندر، نہ جگہوں کے اندر، اور نہ دنوں کے اندر، اور نہ مہینوں کے اندر ہر چیز کو برابر نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے انبیاء کرام کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ رسولوں کے درمیان ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو اسی طرح مہینوں کے اندر تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے اگر صرف سنا جائے تو یہ پورا درس چلا جائے گا، یہ پورا وقت چلا جائے گا۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ عمومی طور پر روزے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث بہت عظیم ہے، اس میں رمضان مہینے کی قید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، صرف ایک روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے صرف ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت ہے۔ اب غور کریں کہ اگر کوئی پورے ماہ رمضان کا روزہ رکھے تو اس کی کتنی فضیلت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص کر دیا ہے روزے داروں کے لیے، باب الریان۔ اس دروازے سے کون داخل ہوں گے؟ جو روزے دار ہوں گے۔ اس عبادت کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ رب العالمین خود اس عبادت کا بدلہ دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی کے اندر بیان کیا ہے روزے کے تعلق سے، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزے کا بدلہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ یہ فرشتوں کے حوالے کیا نہیں جائے گا۔ دوسرے عبادتوں کے تعلق سے آیا ہے کہ اس کی نیکی اللہ رب العالمین نے متعین رکھی ہے، لیکن روزے کے تعلق سے بلا حساب اللہ رب العالمین روزے داروں کو بدلاتا کرے گا۔ صبر کے تعلق سے ابھی آپ نے شیخ احسان اللہ مدنی حفظہ اللہ سے سنا بہت ساری باتیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے
جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ بعض سلف صالحین کہتے تھے کہ صبر کے علاوہ ہمیں کوئی دوسری عبادت معلوم نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہو کہ بلا حساب اس عبادت کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ اور عبادتوں کے اندر سب سے زیادہ جس عبادت میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ روزہ۔ اگر بندے کے پاس صبر نہ رہے تو وہ روزہ نہیں رہ سکتا، بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بندہ اسے دیکھتا نہیں کہ وہ کھا رہا ہے یا پی رہا ہے، روم بند ہے، دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اس کے باوجود حلق سوکھ رہا ہے اور فریز میں ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، جوس پڑا ہوا ہے، اس کے باوجود ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے وہ نیچے نہیں اتارتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس عبادت کے اندر تقوی کی جو کیفیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ دوسری عبادتوں میں عموماً پیدا نہیں ہوتی۔ عظیم عبادت ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو مشروع قرار دیا ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر پورے مہینے کا روزہ رکھنا اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے۔ یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ جس طرح اس کی فضیلت ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ اس عبادت کو انجام دینے میں کوتاہی برتے، اسی طرح اس کے لیے وعید بھی ہے، سزا بھی ہے۔ اور یہ شریعت کا عام اصول ہے کہ جہاں پر فضیلت زیادہ ہے، اگر کوئی اسے صحیح طریقے سے انجام نہ دے، کوتاہی کرے، تو وہاں پر سزا بھی اسی طرح ہے۔ تو جس طرح روزے کی فضیلت ہے، اگر اس کے اندر کوئی خیانت کرے، اس عبادت کو صحیح طریقے سے انجام نہ دے، اللہ رب العالمین نے اس پر اس مہینے کے روزے کو فرض کیا تھا، کوئی عذر نہیں تھا اس کے پاس، اس کے باوجود اس مہینے کا روزہ اس نے نہیں رکھا، یا رکھا لیکن جو اس کا صحیح طریقہ ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا، تو اس کے بارے میں وعید بھی بہت سخت ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ یہ آپ کی عادت نہیں تھی، معمول کے برخلاف تھا۔ صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول، آج ہم نے ایک ایسا کلمہ آپ سے سنا ہے جو عموماً ہم سنتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اس کی توضیح کرتے ہوئے کیا فرمایا کہ جیسے میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل امین میرے پاس آئے اور کیا کہا کہ وہ تمام لوگ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لیں تو ہلاک و برباد ہو جائیں۔ میں نے آمین کہا کہ اللہ تو قبول کر لے۔ اسی طرح دوسری بار آمین کب کہا؟ جب جبریل علیہ السلام نے یہ بددعا کی کہ وہ تمام لوگ جو رمضان المبارک جیسا مہینہ پائے، بابرکت مہینہ، اور اس مہینے کی عبادت سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے تو وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ تو قبول کر لے، آمین، اللہ تو قبول کر لے۔ اسی طرح تیسری بار کہا کہ میرا کوئی نام سنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور درود نہ بھیجے تو وہ بھی کیا ہو جائے؟ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے اس پر بھی آمین کہا۔ غور کریں یہاں پر کتنی سخت وعید ہے کہ یہ بددعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام، اور اس بددعا پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اللہ کے رسول کی بددعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو سکتی ہے؟ تو اگر کوئی شخص اس مہینے کی عبادت سے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق نہیں قرار دیتا، اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر نیکیوں کے جو دروازے کھول کر رکھے ہیں ان کو غنیمت نہیں جانتا، اور اس مہینے کے اندر بکثرت ان نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر
اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کراتا تو اس پر جبریل امین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک اور برباد ہونے کی بد دعا کی ہے۔ تو جس طرح فضیلت انتہائی ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص ان نیکیوں کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کراتا تو اس کے لیے سزا اور وعید بھی انتہائی سخت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے مسائل کو اچھی طرح سیکھ لیں، جان لیں، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے کرنا ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی کام، اگر کوئی شخص ڈرائیونگ نہ جانتا ہو اور اسے گاڑی میں بیٹھا دے ڈرائیونگ سیٹ پر، انجام کیا ہوگا؟ خود بھی مرے گا اور تمام پیسنجروں کو بھی مارے گا۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے۔ کوئی بھی کام دنیا کا بغیر علم کے، بغیر جانکاری کے کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اہم عبادت اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، کیا بغیر اس کے مسائل کی جانکاری کے صحیح طریقے سے اسے انجام دیا سکتا؟ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس عظیم عبادت کے جو مسائل ہیں، جو بنیادی مسائل کم از کم ہیں، موٹے موٹے مسائل ہیں، کم از کم ان مسائل کا علم ہر بندے کو ہونا چاہیے۔ کچھ علم کے درجات ایسے ہیں جن کا جاننا عام لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ اگر علماء کرام اور ان میں سے بھی بعض علماء کرام ان مسائل کے تعلق سے علم حاصل کرے تو یہ کافی ہے، پوری امت کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ لیکن شریعت کے اندر بعض مسائل ایسے ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جن مسائل کے جانے بغیر کوئی شخص صحیح طریقے سے مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، تو ان مسائل کا علم حاصل کرنا ہر شخص پر ضروری ہے۔ یہ صرف علماء اکرام کا کام نہیں ہے کہ وہ ان مسائل کو بارے میں پڑھیں، بلکہ ایک عام شخص کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کے تعلق سے علم حاصل کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ روزہ کس پر فرض ہے؟ تو روزہ ایک مسلمان شخص پر فرض ہے جو عقل مند ہو، جو بالغ ہو، جو صحت مند ہو اور جو مقیم ہو۔ یہ شرطیں ہیں کسی شخص پر روزے کے فرض ہونے کے لیے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے، بغیر کلمہ شہادت کے اقرار کے روزہ رکھے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی اسے ثواب نہیں ملنے والا۔ عقل مند ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پاگل ہو تو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر روزہ فرض کیا ہے، کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے، کب شروعات کرنی ہے، کب ختم کرنا ہے، اسے کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، تو وہ شخص اس عبادت کو انجام دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے شریعت کا مکلف تمام عبادتوں کے اندر، تمام مسائل میں کن کو کیا ہے؟ صرف عقل مندوں کو کیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے شریعت کے، تو وہ شخص عقل مند ہو، اس کے بعد بالغ ہو۔ بلوغت کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ بالغ ہے اور اس پر روزہ فرض ہو چکا ہے؟ مردوں کے لیے بلوغت کی علامت ہے کہ اسے احترام آنا شروع ہو جائے، یا زیر ناف کا بال اگ آئے، یا پھر 15 سال کی عمر تک پہنچ جائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز اگر پائی جائے تو وہ بالغ ہو چکا ہے، اس پر روزہ فرض ہو چکا ہے۔ ان مسائل کو غور سے سنیں۔ وہ احتلام آنا شروع ہو چکا ہو، یا زیر ناف کا بال اگ آیا ہو، یا پھر 15 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہو۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی علامت ظاہر ہو جائے تو وہ شخص بالغ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر روزہ فرض ہو چکا ہے، اب وہ روزہ چھوڑ نہیں سکتا۔ عورتوں کے لیے ایک چوتھی صفت یہ ہے کہ حیض و نفاس کا خون
شروع ہو چکا ہو، اور نفاس کا خون یہ حمل کے بعد ہی آ سکتا ہے اور یہ حیض کے بعد ہی آ سکتا ہے، تو عورتوں کے حق میں ایک چوتھی علامت یہ ہے، تو اگر کوئی شخص بالغ ہو چکا ہو تو اس پر رمضان کا روزہ فرض ہے۔ بلوغت سے پہلے اگر کوئی روزہ رکھے تو اسے نیکی ملے گی، اسے نیکی ملے گی۔ اور صحابہ اکرام اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈلواتے تھے، انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتے، بلکہ اگر وہ روتے بھوک اور پیاس کی شدت سے تو کھلونے دے کر بہلاتے پھسلاتے، اور اس طرح افطاری کا وقت ہو جاتا اور وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو چھوٹے بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دینی چاہیے، آہستہ آہستہ ان کی عادت ہو جائے گی، اور پھر جب ان پر روزہ فرض ہوگا تو ان پر یہ بھاری نہیں ہوگا۔ ورنہ اچانک اگر بلوغت کے بعد انہیں روزے کے لیے کہا جائے تو ان کے لیے بڑا شاق گزرے گا، اور اس عبادت کو انجام دینا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ جو بلوغت کی عمر تک نہ پہنچا ہو، بالغ نہ ہوا ہو، اگر کبھی روزہ چھوڑ دے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اسی طرح وہ مسافر نہ ہو، مقیم ہو۔ اگر کوئی مسافر ہے تو بروقت اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے تو فی الحال وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے گا، لیکن اگر وہ روزہ رکھے تو اس کے لیے جائز ہے روزہ رکھنا۔ البتہ اگر اسے روزہ رکھنے کی وجہ سے انتہائی مشقت کا سامنا کرنا پڑے تو اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس کے لیے روزہ چھوڑنا ہی افضل ہے۔ بلکہ بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر مشقت نہ بھی ہو تب بھی مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ البتہ یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ کیا زیادہ بہتر ہے، روزہ رکھنا یا روزہ چھوڑنا اگر مشقت نہ ہو تو، یہ مختلف مسئلہ ہے۔ البتہ اگر مشقت ہو تو ایسی صورت میں اسے روزہ چھوڑنا افضل ہے، کہ ابھی روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے گا وہ۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے دن کے کسی حصے میں سفر شروع کیا ہو، مثلا ظہر کے بعد وہ سفر شروع کر رہا ہے، فجر کے وقت وہ گھر میں ہی تھا، مقیم تھا، اور ظہر کے بعد اس نے سفر شروع کیا، تو اس وقت بھی وہ روزہ توڑ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، اس وقت بھی وہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ تو مسافر کے اوپر بروقت روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح صحت مند ہو، مریض نہ ہو۔ اگر کوئی شخص مریض ہے تو اس سے روزہ معاف ہے، کب؟ فی الحال معاف ہے، لیکن مریض کی قسمیں یکساں نہیں ہیں، تمام طرح کے بیمار لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے، بیماری اور بیماری میں فرق ہے۔ ایک شخص جس کی عمر 80-90 سال کی ہو چکی ہے، مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار ہے، گیسٹرک کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، پریشر کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے۔ اب اس عمر میں پہنچنے کے بعد کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ بعد میں وہ صحیح ہو کر، تندرست ہو کر، صحت مند ہو کر اپنے روزوں کی قضا کر سکے، اس کا حکم الگ ہے۔ اسی طرح ایک جوان شخص اگر بیمار پڑ جائے تو اس کی بیماری کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اس لیے کس مریض کا کیا حکم ہے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی دو قسمیں کریں گے مریض کی، کہ وہ جوان ہے یا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جوانی دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، اور کوئی امید نہیں ہے کہ پھر وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر سکے۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کے لیے کافی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا تھا۔ ایک صحابی رسول کا عمل ہے، اور صحابی کے عمل کے تعلق سے، قول کے تعلق سے راجح موقف یہ ہے کہ وہ حجت ہے۔ کب؟ جب قرآن یا حدیث کی کسی دلیل کے
معارض اور برخلاف نہ ہو یا کسی دوسرے صحابی کے برخلاف نہ ہو. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قول الصحابی حجت علی الاصح ما لم یخالف مثلہ فما وجہ، کہ ایک صحابی کا قول حجت ہے جب اپنے ہی جیسے کسی دوسرے صحابی کی یا کتاب و سنت کی مخالفت میں نہ ہو. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے اور بھی دوسرے سلف صالحین کا اس پر عمل ہے. تو اگر کوئی شخص بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور امید بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ بعد میں وہ تندرست ہو کر روزہ رکھ سکتا ہے، تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ بوڑھے لوگوں کا حکم ہے. اگر کوئی شخص جوان ہو اور بیمار پڑ جائے تو اس کی بیماری کی دو قسمیں ہیں. یا تو معمولی بیماری ہو جیسے سردی بخار کی بیماری ہوتی ہے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا ابھی انشاءاللہ چند مہینوں کے بعد وہ پھر شفا پا جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، بعد میں چند مہینوں کے بعد یا 1-2 سال کے بعد اپنے روزوں کی قضا کر سکتا ہے. اس کا پورا امکان ہے، پوری امید ہے. ایسی صورت میں وہ شخص فی الحال روزہ نہیں رکھے گا، روزہ چھوڑ دے گا، اور جب صحت مند ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا، شفا مل جائے گی تو وہ شخص خود اپنے روزوں کی قضا کرے گا. اگر اسے شفا نہیں ملی، اس سے پہلے وفات ہو گئی، ہو سکتا ہے نا کہ بیمار پڑا، روزہ نہیں رکھ سکا اور شفا ملنے سے پہلے ہی وفات پا گیا ہو، تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، اس پر کچھ بھی فرض نہیں ہے. لیکن اگر اسے وقت ملا، لیکن اس نے کہا کہ کچھ دنوں کے بعد رکھتے ہیں، وقت ملنے کے باوجود بھی اس نے روزہ نہیں رکھا، اپنے روزوں کی قضا نہیں کی، تو پھر اس شخص کے اوپر کیا ہے کہ اس تعلق سے 2 حکم ہے. اس بارے میں اختلاف متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزے رکھیں یا پھر اس کا فدیہ ادا کریں. لیکن اگر کوئی شخص جوان ہو اور ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جو بیماری عموماً سماج اور معاشرے کے اندر لوگوں کے تجربے سے معروف ہو کہ اس بیماری سے شفا عموماً نہیں ملتی، اس بیماری کے اندر جو گرفتار ہو جائے عموماً بعد میں وہ تندرست ہو کر روزہ رکھ سکتا ہو، اس کی امید نہیں ہوتی. مثلا کینسر کی بیماری ہے، صرف بوڑھوں کو کینسر نہیں ہوتا، بہت سارے جوان ہوتے ہیں اور جوانی کی عمر میں اس بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں. تو اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ خود اپنے روزوں کی قضا کر سکے، تو اس کا حکم بوڑھوں کا حکم ہے. یعنی وہ بھی ہر روزے کے بدلے کیا کرے گا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے گا. کھانا کھلانے کا 2 طریقہ، یا تو پختہ کھانا کھلا دے، کھانا پکا کر یا ہوٹل میں لے جا کر کھلا دے اور اس کا پیسہ ادا کر دے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے غلہ دے دے. ہر روزے کے بدلے کسی فقیر کو، کسی مسکین کو غلہ دے دے. کتنا دے گا؟ اس کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول ہے کہ آدھا سا ہر روزے کے بدلے وہ ایک مسکین کو ادا کر دے. آپ رمضان المبارک کے مہینے میں صدقۃ الفطر جب ادا کرتے ہیں تو کتنا ادا کرتے ہیں؟ ایک شخص کے بدلے 1 سا، تو یہ آدھا سا دینا ہے. اور دوسرا قول ہے کہ ایک ربع سا دینا ہے، 1/4، یعنی 1 سا 4 روزوں کے بدلے میں ہو جائے گا. 1 سا 4 روزوں کے لیے کفایت کر جائے گا. اور پہلا قول کیا ہے کہ آدھا سا یعنی 1 سا 2 روزوں کے بالمقابل ہوگا، اور احتیاط اسی میں ہے کہ آدھا سا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو یا فقیر کو غلے کی صورت میں ادا کر دیا جائے. تو انشاءاللہ اس کی طرف سے یہ فدیہ ہو جائے گا اور یہ اس کے لیے کافی ہوگا. تو روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ تو یہ اس کی قسم ہے. مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو. روزے کی حالت میں بہت ساری چیزوں سے انسان کو اجتناب کرنا ضروری ہے. اگر حالت روزہ میں اس نے ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب کیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کا علم ضروری ہے کہ کن اسباب کی بنا پر، کن چیزوں کی بنا پر ایک انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
پہلی چیز ہے کھانا پینا. کب؟ جب اسے علم ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. لیکن اگر بھول کر کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کسی شخص کو یاد نہ ہو کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، خصوصاً رمضان مہینے کے ابتدائی ایام میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ پیش آتا ہے. چونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہے دن میں کھانے کی، پیاس لگی فوراً پانی پی لیتے ہیں. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وضو کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں. وضو کرنے کے بعد فوراً 1-2 گھونٹ پانی پی لیتے ہیں. تو اب عادت بنی ہوئی ہے، رمضان مہینے میں اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور اس نے بھول کر کھا پی لیا، تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. لیکن اگر قصدن کھا پی لے گرچہ ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح جماع کرنا، جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح خواتین کے سلسلے میں حیض کا خون آنا یا ولادت کے بعد نفاس کا خون آنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر افطاری سے 2 منٹ پہلے بھی حیض کا خون آ جائے تب بھی اس روزے کو فاسد مانا جائے گا، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس روزے کی اسے قضا کرنی ہے. اسی طرح جان بوجھ کر قے کر دینا، اپنے سے نہیں. اگر اپنے آپ الٹی ہو جائے کھانا کھانے کے بعد تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقى عمدا فعليه قضاء او فليقض. کہ اگر اپنے آپ الٹی آ جائے، قے ہو جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر الٹی کی، قے کر دیا، منہ میں ہاتھ ڈال کر اس نے قے کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے بعد میں اس روزے کی قضا کرنی. دیکھیں علم نہ ہو تو انسان کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ علم انسان کو کتنا راحت پہنچاتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ علم نہ ہونے کی بنا پر بھول کر کھا پی لیتے ہیں. اور ابھی ہم نے کیا کہا کہ اگر بھول کر کھا پی لے تو روزہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہو جاتا ہے، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ علم نہ ہونے کی بنا پر بھول کر کھا پی لیتے ہیں اور پھر اس کھانے کو زبردستی منہ میں ہاتھ ڈال کر قے کر دیتے ہیں. ابھی ہم نے کیا کہا کہ اگر زبردستی منہ میں ہاتھ ڈال کر قے کر دے تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اس نے بھول کر کھا پی لیا تھا، اس سے روزہ اس کو نہیں ٹوٹا تھا. لیکن جو اس نے اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی، اس سے اس کا کیا ہوا؟ روزہ اس کا ٹوٹ گیا. تو اگر خود سے قے آ جائے، الٹی ہو جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی الٹی کرے تو اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں منی نکالنے کی کوشش کرے اور مزی خارج ہو جائے، یا بعض علماء کے قول کے مطابق منی خارج ہو جائے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس نے جان بوجھ کر منی نکالنے کی کوشش کی روزے کی حالت میں، تو اس سے اس کا روزہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. سگریٹ پینے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بتائیں. سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ یہ حرام ہے. اور روزے کی حالت میں بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور جو پہلے سے حرام ہے وہ کیا ہوں گی؟ مزید حرام ہو جاتی ہے، اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے. لہسن اور پیاز کھا کر اگر کوئی شخص بازار میں گھومے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے تو جائز نہیں ہے. تو جگہ کے تقدس کی بنا پر
حکم بدل جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص ان برائیوں کے اندر مبتلا ہے تو پہلے سے توبہ کر لے, چاہے سگریٹ پینا ہو یا چاہے اس طرح کی دوسری چیزیں ہو, جیسے گل ہے. بہت سارے لوگ گل وغیرہ کے تعلق سے بھی سوال کرتے ہیں, اس کے اندر نشہ ہے یا نہیں ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نشہ تو ہمیں نہیں ہوتا. تو سلیم الفطرت جو لوگ ہیں ان کا اعتبار کیا جائے گا, جن کو کبھی عادت نہیں رہی ہے. ورنہ سگریٹ پینے سے بھی لوگوں کو جن کی عادت ہو جاتی ہے نشہ نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جو شراب کے عادی ہو جاتے ہیں, جب تک ان کو ان کا خاص ڈوز نہ دیا جائے تب تک انہیں نشہ چڑھتا ہی نہیں. اگر 3 پیک 4 پیک پینے کی عادت بن چکی ہے تو 1 پیک سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جن کی عادت بن چکی ہے ایک خاص ڈوز تک جب تک نہ پہنچے تب تک نشہ نہیں چڑھتا. تو کیا کہا جائے گا کہ 1 پیک پینا جائز ہے؟ نہیں. یہ سلیم الفطرت جو لوگ ہوتے ہیں, تمباکو سے, گل سے, سگریٹ سے انہیں نشہ فوراً ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے, میرا خود اپنا واقعہ ہے. جب ایک دم میں چھوٹا تھا, گھر میں ایک غیر مسلم لڑکا کام کرنے کے لیے آتا تھا. تو وہ تمباکو ہی استعمال کرتے ہیں نا وہ سارے لوگ, تو وہی تمباکو اس نے میرے منہ میں رکھ دیا تھا. میری عمر تقریباً وہی 5-6 سال کی ہو رہی ہوگی. تو فوراً اس سے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا, اور والد صاحب فوراً اسی وقت آ گئے. بعد میں مجھے خبر ملی کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا تھا. تو دیکھیں کہ اسی تمباکو سے اس پر کچھ اثر نہیں پڑتا, لیکن وہی کسی دوسرے کو دیا جائے تو اس پر نشہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے قاری نثار رحمہ اللہ, وفات ہو گیا, اللہ ان پر رحمت فرمائے. ایک صاحب کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ چائے کے کپ میں تمباکو کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا, اور اسی میں دکان والے نے چائے دے دی, اور چائے پینے کے بعد فوراً بے ہوش ہو گئے. بہت بڑا بکھیرا کھڑا ہو گیا. لوگوں نے اس دکان والے کو پکڑا کہ تم نے شاید کوئی اس میں زہر وغیرہ دے دیا ہے. بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کپ میں تمباکو کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا. تو عام لوگوں کو اگر جن کی عادت ہو چکی ہے ان بیماریوں کے استعمال کرنے کی, ان کو نشہ نہ ہو تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ان چیزوں کا استعمال عام حالات میں, عام دنوں میں جائز نہیں ہے, تو روزے کی حالت میں بدرجہ اولا جائز نہیں ہے. ان چیزوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے. وقت بہت ہی کم دیا گیا تھا مجھے, تقریباً 25 منٹ کا یا 30 منٹ کا تقریباً. اگر 5 منٹ کی اجازت ہو تو صرف ایک مسئلے کو, کہ عموماً بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن حقیقت میں ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ابھی آپ نے سن لیا نا کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن لوگوں کے درمیان بہت سارے شبہات ہوتے ہیں, وسوسے ہوتے ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے, حالانکہ ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے میں نے بیان کیا ابھی, ان کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثلاً کسی کو اگر خون ڈونیشن کرنا ہو, کوئی مریض ہے آپ کا رشتہ دار, دوست, اور اس کو خون کی ضرورت پڑی اور آپ نے اس کو خون ڈونیٹ کیا, تو خون ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح اگر کسی کو بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت پڑی, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے جسم سے خون نکالا جائے گا ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے روزے کی حالت میں اس طرح خون نکالا ہے ٹیسٹ کے لیے, ڈاکٹر کو دیا ہے لیب میں, تو کیا میرا روزہ باقی ہے, ٹوٹ چکا ہے؟ یا بہت سارے لوگ نہیں کہتے, ضرورت پڑتی بھی ہے, ڈاکٹر کہتے بھی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں. پانی تھوڑا سا. تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. استاد محترم شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کا
اس سلسلے میں ایک بہترین درس ہے. شیخ نے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کے بعد آخر میں یہی راجح قرار دیا ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کوئی بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون دے, اپنے جسم سے خون نکالے, تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح بعض مریضوں کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ابھی میری کھانسی ہو رہی ہے نا, تو کھانسی کے لیے بھی آکسیجن میں رکھتے ہیں. اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. آکسیجن میں اگر رکھنے کی ضرورت پڑے کسی مریض کو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, اس لیے کہ یہ معدے کے اندر نہیں جاتا. یہ معدے کے اندر نہیں جاتا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے, وہ پھیپھڑے تک پہنچتا ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح انہیلر استعمال کرنے کی ضرورت پڑے. انہیلر جانتے ہیں نا, جانتے نہیں جانتے ہم لوگ انہیلر جو لگاتے ہیں اس میں, تو اگر اس کے استعمال کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طرح انڈوسکوپی کی ضرورت پڑے, اگر کسی مریض کو انڈوسکوپی کی ضرورت پڑے. انڈوسکوپی جانتے ہیں, عربی میں اس کو منظار کہتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی کو ضرورت پڑی تھی. ایک منٹ میں آپ کو اس کی تصویر دکھاتا ہوں. دیکھیں, یہ شریعت کے مسائل ہیں, سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں, قریب آ جائیں, دیکھ پا رہے ہیں. یہاں ایک مریض کو ایک آلہ ہے جو منہ سے داخل کر کے پیٹ کے اندر پہنچایا گیا ہے, اور وہاں سے مثلا مان لیجئے کہ کوئی شخص کوئی چیز کھا رہا تھا اور جا کے معدے میں وہ چیز پھنس گئی ہے, نہ اوپر نہ نیچے. اب اس کی کیفیت عجیب و غریب ہوگی, ہو سکتا ہے اس کی موت ہو جائے. اب اس کو نکالنے کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑے گی, کاٹ کر نکالا جائے. تو اس سے ایک آسان طریقہ ڈاکٹروں کے پاس ہوتا ہے کہ انڈوسکوپی کے ذریعے اس کو نکالتے ہیں. ایک آلہ ہوتا ہے جو منہ کے ذریعے داخل کیا جاتا ہے, پیٹ تک پہنچتا ہے وہ, اور پھر وہاں پر جا کر اس کو اچھی طرح اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور آسانی کے ساتھ اس کو نکال لیتے ہیں. تو یہ اس کے لیے آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کو کیا کہتے ہیں, انڈوسکوپی ڈاکٹروں کی اصطلاح میں. تو عربی میں کہتے ہیں اس کو منظار. تو اگر انڈوسکوپی کی ضرورت پڑے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, الا کہ انڈوسکوپی میں اگر کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے جو یعنی کوئی مادہ اس کے ساتھ استعمال کیا جائے, کوئی کیمیکل استعمال کیا جائے جو کیمیکل معدے تک پہنچ جاتا ہو, تب روزہ ٹوٹے گا. اس لیے ڈاکٹر کو پوچھ لیں کہ صرف آپ نے انڈوسکوپی کو داخل کیا تھا اندر, یا اس کے ساتھ کوئی چیز آپ نے ڈالی تھی. اگر اس کے ساتھ کوئی دوا انہوں نے ڈالی ہے اور وہ دوا معدے تک پہنچ گئی ہے, تب آپ کا روزہ ٹوٹے گا, ورنہ روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کسی کو بے ہوش کرنے کی ضرورت پڑے, دوپہر کے وقت ڈاکٹر کے پاس آپ گئے اور علاج کے لیے آپ کو 1 گھنٹے تک بے ہوش کرنے کی ضرورت پڑی, یا ایسے ہی آپ بے ہوش ہو گئے, دن میں کسی وقت 10 منٹ کے لیے 1 گھنٹے کے لیے آپ بے ہوش ہو گئے, پھر ہوش میں آ گئے 1 گھنٹے کے بعد, تو اس دن کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس دن کا روزہ مانا جائے گا ٹوٹ چکا ہے. جی, ان مسائل کا علم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ کسی بھی شخص کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. تو روزے کے بہت سارے مسائل ہیں, چونکہ ابھی وقت ایک دم بالکل نہیں ہے, اور حقیقت میں اس طرح درس مختصر کافی نہیں ہے. ورک شاپ ہونا چاہیے 2-3 سیشن کا, 3-4 گھنٹے کا, تاکہ کھل کر ان مسائل کو بیان کیا جائے اور علم اور بصیرت کے ساتھ ہم اس عبادت کو انجام دے سکیں. یہ حقیقت میں ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کبھی فرصت ملے تو اس چیز کو ہم کریں. بہرحال جتنا ہو جائے. تو اس سے روزہ حقیقت میں نہیں ٹوٹتا اگر کبھی انسان بے ہوش ہو جائے کچھ وقت کے لیے. البتہ اگر دن بھر بے ہوش رہے, جو روزے کا وقت ہے شروع سے آخر تک دن بھر وہ بے ہوش رہا, تو اس سے روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا. البتہ کچھ وقت کے لیے اگر بے ہوش ہو جائے تو یہ نیند کی طرح ہے, یہ نیند کی طرح ہی ہے, اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کوئی دانت نگل لے, جیسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں نا, دانت ہلتے رہتے ہیں, یا کچھ لوگ باہر سے دانت لگواتے ہیں, جو اصلی دانت ہے خراب ہو جانے کی وجہ سے باہر سے ڈاکٹر دانت فٹ کر دیتے ہیں,
وہ پھر بار بار صاف کرنے کے لیے نکالتے ہیں ہی کرتے ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی کے ساتھ کوئی نگل لے. خود میرے ایک ساتھی کے ساتھ ہوا تھا اور وہ پانی پی رہا تھا, ساتھ میں اس کا جا کے گلے میں جا کے پھنس گیا وہ, پھر بعد میں اس کو کئی دنوں تک اسپتال میں رہنا پڑا. تو اگر اس طرح کوئی دانت نگل لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر بلغم ہوتا ہے نا, اگر نگل لے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, اس لیے کہ جسم کے باہر سے یہ چیز اندر نہیں جا رہی ہے, یہ جسم کا ہی ایک حصہ ہے. تھوک ہے, بلغم ہے, وہ جسم کا ہی حصہ ہے, باہر سے آپ اندر داخل نہیں کر رہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر فجر کی اذان ہو گئی اور کوئی شخص کھا رہا تھا, پی رہا تھا, سحری میں مشغول تھا, اب مان لیجئے کہ لقمہ اس نے اٹھا لیا ہے, اذان کے بعد کھا لیا, تو اس سے اس کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا, جائز ہے اتنا. پانی نہیں پیا تھا, پانی پی لے, اتنا جائز ہے. البتہ جان بوجھ کر اذان کے بعد کھانا تو یہ جائز نہیں ہے. ابھی آدھا کھانا کھایا تھا, آدھا باقی تھا, اذان ہو گئی تو کہ نہیں مجھے پورا کرنا ہے, یہ جائز اس کی آیت نہیں ہے. لیکن اگر اس نے لقمہ اٹھایا ہے, ایک لقمہ باقی ہے, 2 لقمہ باقی ہے, پانی نہیں پیا ہے, تو اتنی اجازت ہے اسے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جب تک پیٹ بھر کے نہیں کھائیں گے تب تک نہیں چھوڑنا, تو اس کی اجازت نہیں ہے. خصوصاً اگر پتہ ہو, یقین ہو کہ اذان وقت پر ہوئی ہے, فجر کا وقت ہو جانے کے بعد اذان دی گئی ہے, تو ایسی صورت میں جان بوجھ کر اس کے بعد کھانا جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر لگے کہ سورج غروب ہو گیا ہے, افطار کا وقت ہو گیا ہے, خصوصاً اگر کوئی صحرا میں ہو اور اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ہو گیا, اسے لگ رہا ہے کہ سورج غروب ہو گیا, یا گھڑی جو اس کے پاس تھی اس میں وقت دکھا رہا ہے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے, اس نے کیا کیا, افطاری کر لی, اور افطاری کرنے کے بعد 2 منٹ کے بعد سورج طلوع ہو گیا, بعد میں پتہ چلا کہ گھڑی خراب تھی ہماری, تو کیا حکم ہے اس روزے کا؟ ہو سکتا ہے نا کسی کے ساتھ بھی, اور ایسا بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ افطاری کرنے کے بعد میں پتا چلا کہ جس گھڑی پر ہم نے بھروسہ کرتے افطاری کی ہے وہ گھڑی خراب تھی, 5 منٹ فاسٹ تھی, اس وجہ سے ہمارا روزہ کیا ہوا, 5 منٹ پہلے ہم نے افطاری کر لی ہے. تو یہ روزہ جائز ہے, اس روزے کو قضا کرنے کی, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا یہ روزہ صحیح ہے, کیونکہ جب آپ نے افطاری کی تھی تو اس یقین کے ساتھ کی تھی کہ وقت ہو چکا ہے. اس وجہ سے اس روزے کو دہرانے کی, قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ خود یہ واقعہ دور رسالت میں عہد صحابہ میں ہو چکا ہے. افطاری کرنے کے بعد سورج طلوع ہو گیا, وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید غروب ہو چکا ہے سورج, افطاری جب انہوں نے کی, افطاری کرنے کے بعد سورج پھر دوبارہ طلوع ہو گیا, تو اللہ کے رسول نے انہیں روزہ دہرانے کی, قضا کرنے کا حکم نہیں دیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا تھا, انہوں نے بھی اس روزے کو دہرانے کا حکم نہیں دیا, بلکہ انکار کیا اس روزے کی قضا کا. تو اس روزے کی قضا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ تراویح کے سلسلے میں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے آج تراویح نہیں پڑھی ہے, کہ ہمارا روزہ صحیح ہے؟ تو میرے بھائیو جان لیں کہ تراویح بہت ہی عظیم عبادت ہے, اس عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. اس کے لیے خصوصی فضیلت وارد ہے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کی جو سابقہ گناہ ہیں اللہ رب العالمین مغفرت فرما دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کبھی کسی سے تراویح کی نماز چھوٹ جائے تو روزے پر اثر نہیں پڑے گا, تراویح کی فضیلت سے محروم ہو جائے گا وہ. البتہ اس کا روزہ صحیح ہے, اسے روزہ رکھنا ہے. بعض لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں, پوچھا جاتا ہے کیوں روزہ نہیں ہو, کہہ رہے کہ تراویح نہیں پڑھ پایا تھا آج, تو اس وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح سحری اگر نہ کر پائے تو ایسی صورت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے, اگر وہ رکھ سکے تو. لیکن اگر اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو, بھوک کی شدت کی وجہ سے اسے ایسا لگنے لگے کہ جان چلی جائے گی, تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے. لیکن اگر رکھ سکتا ہو, برداشت کر سکتا ہو, تو اس کا روزہ صحیح ہے. سحری کرنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے.
افضل ہے کہ وہ سحری کرے، لیکن اگر کبھی چھوٹ جائے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے، روزے کی صحت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ چند مسائل تھے جو بہت ہی ضروری تھے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں اس مہینے میں داخل کرے، اور علم و بصیرت کے ساتھ صحیح طریقے سے، جس طریقے سے اس نے اس عبادت کو فرض کیا ہے، ہمیں اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر خیر و برکات اور نیکیوں کا جو دروازہ کھول کے رکھا ہے، ان تمام دروازوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کو ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔